نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام، اہل علم و فکر، قائدین تحریک منہاج القرآن اور کارکنان و وابستگان تحریک، اہلیان ڈنمارک، اہلیان ناروے و سویڈن اور یورپ کے جملہ ممالک سے آئے ہوئے عظیم الشان وفود کے ممبران، خواتین و حضرات اور نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ڈنمارک کے کیپٹل کوپن ہیگن میں اس سب سے بڑے تاریخی کانگریس ہال میں جمع ہے، اور نہ صرف ڈنمارک اور اسکینڈینیویا کی بلکہ پورے یورپ کے وفود پر مشتمل یہ یورپین کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. گویا اس کانفرنس کے ذریعے ہم ڈنمارک، ناروے اور سویڈن سمیت فن لینڈ یعنی پورے اسکینڈینیویا سمیت پورے یورپ کے ممالک میں رہنے والی مسلمان آبادی اور خاص طور پر نوجوان نسل، ان تک اسلام کا پیغام امن پہنچا رہے ہیں اور انہیں اسلام کا تصور امن سمجھا رہے ہیں. یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک میں بالخصوص اور پورے یورپ میں جتنے مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے اندر جتنے ایتھنک گروپس ہیں اور جتنے لوگ مختلف ریلیجنز، فیتھس اور کلچرز کے ساتھ متعلق ہیں، اور پھر وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں اور دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی مذہب میں بلیو نہیں کرتے، سیکولر اور ایتھیسٹ ہیں، ان تمام انسانی طبقات کے لیے یہ کانفرنس انتہائی اہم
اور فروغ امن اور فروغ اتحاد، پیس اور انٹیگریشن کے فروغ کے لیے بہت بڑی سنگ میل ثابت ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ کانفرنس نوجوان نسل میں ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم اور ٹیررزم کے رجحانات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس ہماری جمعرات کو ہو چکی ہے، جس میں ڈینش اور اسکینڈینیوین فتویٰ کا لانچ ہوا اور کویسچن آنسرز کا بہت بڑا سیشن ہوا۔ وہ انگلش میں تھا، پورا سیشن اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ یہ میسج ڈنمارک کے سب سے بڑے نیشنل ٹی وی کے ذریعے پوری قوم تک اور پورے اسکینڈینیویا اور یورپ تک بھی جا چکا ہے۔ پھر آج کی کانفرنس کے بعد آخری پروگرام 11 ستمبر کو ڈی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے اور مختلف ایتھنک، ریلیجیس اور کلچرل گروپس کے درمیان سوسائٹل انٹیگریشن کے حوالے سے 11 ستمبر کو ہوگا۔ وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگا۔ اتنے عظیم الشان اجتماعات، کانفرنسز، سیمینار اور پروگرامز کی سیریز کو اور نہایت کامیاب سیریز کو ترتیب دینے پر میں ڈنمارک کی تنظیم منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈنمارک کو، ان کی یوتھ لیگ کو، ویمن لیگ کو اور سسٹرز لیگ کو، اور پھر ان کے پیش رو ان کے بزرگوں کو اور ان کی نوجوان نسلوں کو جو عظیم الشان تاریخی اجتماعات کے انعقاد میں مصروف رہے، ان سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہوں۔ ابھی ہے صبر مجھ میں، واہ، جتنا جی چاہے ستا لے تو، پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہے۔ میں نے کتاب کھول دی ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، سارے ورق اڑا کے مگر لے گئی
ہوا فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رہتا ہے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے پربھنی مہاراشٹر میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. اور یہ بات بغیر شک و شبہ سچ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ڈنمارک کی سرزمین پر بلکہ اسکینڈینیویا اور پورے یورپ کی سرزمین پر امن کے لیے، انٹیگریشن کے لیے اور انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ، ہارمونی اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس پر بار دیگر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے، آج کی گفتگو چونکہ کانفرنس کا عنوان ہے یورپین امن کانفرنس، صاف ظاہر ہے گفتگو کا مرکز و محور، نیوکلیس ہمارا امن ہوگا، تصور امن. اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اسلام سراسر امن ہے اور پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن ہیں، اور قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب کتاب امن ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت امن ہے. کچھ لوگ ہر مذہب اور ہر سوسائٹی میں بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگڑتے ہیں اور اپنی مذہب کی صحیح تعلیمات کو فالو نہیں کرتے اور ڈیویٹ کرتے ہیں صحیح تعلیمات سے، یا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، یا وہ انتہا پسند ہوتے ہیں، یا وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یا اپنے خاص سیاسی ایجنڈے کے لیے بعضوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے لوگ صرف مسلمان امت میں موجود نہیں بلکہ ہر مذہب اور ہر سوسائٹی میں ہیں. ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے مٹھی بھر چند دہشت گردوں اور انتہا پسندوں اور گمراہ لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے کسی بھی دین اور مذہب اور امت کو بدنام نہیں کیا جانا چاہیے. کہ دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی ہسٹری جب ابتدا ہوتی ہے آج سے 100-200 سال قبل، تو اس میں مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور 9/11 سے پہلے بھی دہشت گردیاں ہوتی رہیں. ایک تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں جہاں نان مسلمز کمیونٹیز کے اندر دہشت گردیاں ہوتی رہی ہیں اور قتل و غارت ہوتی رہی ہے، اور طاقت سے اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے ایفرٹس ہوتی رہی ہیں.
لہذا دہشت گردی کو ہمیں ہیومن پرسپیکٹو میں اور گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور دہشت گردی کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ایک جرم ہے، مذاہب کے خلاف بھی اور انسانیت کے خلاف بھی. ہمیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب اور تمام سوسائٹیز کے رہنے والے لوگوں کو مل کر سٹرگل کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو الزام نہیں دینا چاہیے. اب ہم آج کی کانفرنس میں براہ راست اس موضوع کی طرف آتے ہیں اور میں اسلام کے اس تصور امن کو پوری گفتگو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آج بیان کروں گا. گویا ایک طرف وہ بیان تصور امن ہوگا، ایک طرف بیان شان مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیکر رحمت کے طور پہ کروایا ہے. یہ بات سمجھنے والی اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب آپ کو یہ ٹائٹل دینا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دو باتیں کہی گئی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں اس آیت کریمہ میں کہی گئی. ایک اس آیت کا اسلوب ہے، انداز بیان، نفی اور پھر اثبات. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. بولیے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ جو اسلوب بیان ہے اس آیت کریمہ کا، پہلا اصول وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر، آپ کی پرسنالٹی، شخصیت، آپ کا میسج، آپ کا بیہیویئر بطور پیغمبر، بطور انسان، بطور نبی، بطور رسول، صرف اور صرف رحمت ہے. اور آپ کی شخصیت میں سوائے رحمت کے کوئی ایسا عنصر اور ٹریٹ اور کوئی ایسی خوبی اور کوئی ایسا کردار نہیں جو امن اور رحمت کے خلاف ہو. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امن اور رحمت کی نفی کرے. یہ قرآن مجید کے اعلان کا پہلا پہلو. کتنا ایمفیسس دیا اس بات پر کہ آپ سراسر رحمت ہیں اور سراپا رحمت ہیں، اور رحمت امن کا کمال ہوتا ہے. امن ایک ایسا طرز عمل ہے، دیکھیے، جس میں ضروری نہیں کہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے. اگر کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے تو یہ بھی امن ہے. فائدہ بھلے پہنچے یا نہ پہنچے. میری بات سمجھ گئے؟ اگر میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور مجھ سے آپ کو کچھ اور بینیفٹ نہیں ملتا، مگر اتنا ہے کہ آپ کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ میرے ہاتھوں محفوظ ہے، یعنی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اور آپ کو اطمینان ہے کہ مجھ سے نقصان نہیں پہنچے گا، نفع فائدہ بھی بھلے ہو یا نہ ہو، تو اس طرز عمل کو امن کہتے ہیں. تو امن چھوٹا. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں.
ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे इस जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे एक और इंतहाई आम मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, वो है जॉइंट्स पेन। इस बार हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आज दुनिया अमन के लिए रो रही है और इस्लाम अमन से बहुत आगे जा चुका है। इस्लाम पैगंबर इस्लाम का तारुफ कराता है सिर्फ पैगंबर अमन के तौर पे नहीं, पैगंबर रहमत के तौर पर। तो अमन का मतलब सिर्फ यह है कि आपको कोई हार्म, कोई डैमेज ना हो, बेशक कोई फायदा भी ना पहुंचे। और रहमत का मतलब यह है, दो चीजें कंपलसरी हैं कि मुझसे आपको सिरे से कोई नुकसान भी ना हो और हर हाल में आपको मुझसे फायदा ही फायदा पहुंचे, आपको मुझसे शफकत ही शफकत मिले, मोहब्बत ही मोहब्बत मिले, आपके हर दुख को मैं सुख से बदलता रहूं, आपकी हर तंगी को फराखी से बदलता रहूं, आपकी हर मुश्किल को आसानी से बदलता रहूं, हर हाल में आपको मुझसे फैज मिलता रहे और आपको सुख मिलता रहे, चैन मिलता रहे और आपको फैज मिलता रहे, भलाई मिलती रहे, इनाम मिलता रहे और नुकसान का तो नाम ही ना हो। अगर अमन बढ़ के इस दर्जे को चला जाए तो उसको रहमत कहते हैं। तो अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया कि ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने सिर्फ सरापा सिर्फ रहमत का पैकर बना के भेजा है। अमन तो छोटी चीज है। एक बात। दूसरी चीज जो इसमें कैटेगोरिकल इरशाद फरमाई वो ये फरमाया रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अलैहि सलाम को रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि आप मुसलमानों के लिए रहमत है, नहीं, या अरबों के लिए रहमत है, या अपने मानने वाले बिलीवर्स मुस्लिम्स के लिए रहमत है, नहीं। कुरान मजीद ने यह कैद हटा दी। रहमतल लिल आलमीन, आप सब जहानों के लिए रहमत है। अच्छा, फिर यह भी नहीं फरमाया कि आप सब इंसानों के लिए रहमत है। तो गोया इसमें मुसलमान भी आ गए, सब गैर मुस्लिम भी आ गए। तो आका अलैहिस्सलाम का अमन और आका अलैहिस्सलाम की रहमत, आपका अमन और सलामती और आपकी रहमत और शफकत, ये कुल मुसलमानों के लिए भी हो गया और टोटली नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हो गया। द होल ह्यूमन वर्ल्ड, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स टुगेदर, सब के लिए हो गया। मगर यह भी नहीं फरमाया कि सिर्फ इंसानों के लिए रहमत है, क्योंकि इंसानों के अलावा भी मखलूकात बसती है, हैवानात भी हैं, परिंदे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, जमादात भी हैं। जमादात इंसानों से ह्यूमन वर्ल्ड बनती, नबातात से वेजिटेबल वर्ल्ड बनती, किंगडम बनती है, हैवानात से एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड बनती है। हत्ता के जिस तरह आगे आप बढ़ते चले जाते हैं
تو پوری آرگینک اور ان آرگینک ورلڈ، تمام نمائندے کائنات میں وہ کائنات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسانوں سے بڑھ کر جن و ملائک بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین قرار دیا. فرمایا کہ آپ کی رحمت صرف تمام بنی نوع انسان کے لیے ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. اب اس کی مثالیں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم دیں گے، اس بات کو اسٹیبلش کریں گے. تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے اور جمی مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، تو مسلمان کا دل بھی رحمت کے چشمے کے طور پہ اسی طرح وسیع ہونا چاہیے. جو مسلمان ہے، جو سچا فالوور ہے، اس کا دل بھی امن اور رحمت کے ساتھ اسی طرح وسیع ہونا چاہیے. تو ہیومن ورلڈ کے لیے بھی اور انوائرمنٹل لائف کے لیے بھی، جو انوائرمنٹل ویلتھ ہے اس کے لیے بھی، ماحولیاتی اعتبار سے بھی مسلمان کو رحمت ہونا چاہیے، حیواناتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے، نباتاتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے، جماداتی اعتبار سے بھی رحمت ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کل کائناتی اعتبار سے رحمت ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے اسلام کا، امن و رحمت کا. پھر قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی اسی طرح کا ارشاد تھا کہ آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے انسانوں کے لیے کہ اگر عالم انسانیت کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا احساس اس انسان سے پہلے آقا علیہ السلام کو تکلیف کی شکل میں ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ سراپا نرم ہیں، آپ کی طبیعت نرم ہے، آپ کی گفتگو نرم ہے، آپ کا مزاج نرم ہے، آپ کی شخصیت نرم ہے، آپ کا بولنا چلنا نرم ہے، آپ کا لوگوں سے برتاؤ نرم ہے، آپ کی سوچ میں نرمی ہے، آپ کے قانون میں نرمی ہے، آپ کے حکم میں نرمی ہے، آپ کے عمل میں نرمی ہے، سنت میں نرمی ہے، سیرت میں نرمی ہے، آپ سراپا نرمی ہیں. سافٹنس، کائنڈنس، مائلڈنس. ETV اردو پر اگلا پروگرام